لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو بہرحال 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ اور میرے لیے بھی دعا کرنا، اس میں یعنی میں شادی کروں تو ہنستے ہو، تم شادی کرو تو میں خوش ہوں، عجیب بات ہے۔ شادی کی ضرورت تو اب ہمیں ہے کہ جب کوئی خدمت کرنے والا ہو۔ جوانی میں تو آدمی کو احتیاج ہی نہیں ہوتی، خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں کسی کا مجاز نہیں اور نہ ہی میں بیعت کرتا ہوں، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، کسی بزرگ کو تلاش کریں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی اہل اللہ مل جائے اس کے ہاتھ میں بیعت کریں، اچھی بات ہے کہ آدمی کسی کو بڑا مانے گا تو اس کے حکم پہ چلے گا نا۔ باقی میں تو میرا بھائی کا بھی بیعت نہیں کرتا، اور نہ کئی بزرگوں نے مجھے ویسی اجازت دے رکھی ہے، تو لیکن میں نہیں کرتا۔ مجھے اپنے گناہ نہیں اٹھائے جاتے، تیرے گناہ بھی اپنے سر پہ رکھ لو۔ پھر مرید کی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا پیر پہ کہ ان کے لیے دعا مانگے، ان کی اصلاح کرے، ان کی ہدایت کے لیے کہا۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب پیر کے بن گیا سال میں نظر لیتا رہے۔ اولاد کے لیے پہلے تو اپنا علاج کراؤ۔ اگر تمہارے اندر اللہ نے جراثیم نہیں رکھے تو وظیفہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنا علاج کراؤ، علاج کے ساتھ دعا بھی کرو۔ دونوں میاں بیوی جا کے چیک اپ کراؤ، نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے، جس میں نقص ہو اس کا علاج کراؤ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگو۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ میرا بھائی عشق کی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کرو اللہ اس کو نجات دے، کیونکہ عشق تو ہوتا ہی ایسی چیز ہے نا جی کہ عین سے عقل چلی جاتی ہے، شین سے شرم چلا جاتا ہے، کاف سے قرار چلا جاتا ہے۔ جب تینوں چیزیں چلی جائیں تو بندہ عاشق بنے۔ اس کو کہو جناب استغفار کرے، توبہ کرے، ورنہ پھر وہی بلوچی علاج کرو، کمرے میں بند کر کے روزانہ 10 چھتر ناشتے میں مارو، 3 دن میں انشاءاللہ عشق وشق نکل جائے گا نیچے سے۔ بلوچی علاج ہے ہمارا یہی، کوئی عشق وشق نہیں ہوتا، سب ماں باپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو میں مرتا ہوں کہ مرو جناب، مر کے دکھاؤ۔ اس کا علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر کے ریڈیو کو فل ویلیوم میں کھول دو تاکہ چیختا رہے، کوئی آواز ہی نہ سنے۔ 3 دن میں اگر عشق شریف نکل جائے نیچے سے تو مجھے بتانا۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب سنا ہے کہ علماء نے اجازت دے دی ہے کہ فون پر بھی اگر ایجاب و قبول ہو جائے، لیکن بہتر یہی ہے کسی کو وکیل بنا دو، وہ تمہارا نکاح کر دے بس۔ اپنے خاندان میں جو چچے کی اولاد، اس سے عورت ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ حدود حرم میں غیر مسلم کا آنا اس لیے منع ہے کہ غیر مسلم پلید ہے اور یہ جگہ پاک ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں اندر باہر سے، اور اللہ کا گھر پاک لوگوں کے لیے ہے، پلید لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان سے آیا، نواقف ہوں، اپنی بلڈنگ تک جانا میرے لیے مشکل ہے، دم پڑ گیا، بکری ذبح کرنی ہے، کیسے کروں؟ کوئی مشکل نہیں، بکری جو آپ نے ذبح کرنی ہے کسی دوست کو پیسے دے دو، وہ منڈی میں جا کے ذبح کرے تمہارے لیے اور خیرات کر دے۔ یا ایسا کریں کہ یہ باب ملک عبدالعزیز کے سامنے یہ جو شرکہ مکہ ہے نا، جس میں بن داؤد وغیرہ بھی ہیں، ان کے اندر ایک جمعیہ خیریہ ہے، ان کو جا کے پیسے دے دو، وہ تمہاری بکری کر دیں گے۔ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے یہ۔ طواف کے بعد سیدھا روم آتے اور میاں بیوی مباشرت میں لگ گئے، سائی رہ گئی ہے، نہ بال کاٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہرحال انہوں نے طواف تو کہ ان پہ ایک ایک دم بھی پڑ گئی، اور سائی بھی دوڑیں، دم بھی دیں اور توبہ بھی کریں۔
لڑکا ہے، اس کا رشتہ چاچے کی بیٹی سے ہوا، اس کا چاچا فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوہ چچی کا نکاح اس کے باپ سے ہوتا ہے، کیا زید کا رشتہ یہ برقرار؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، مجھے مل کے بعد میں سمجھا کے بات کریں۔ حرم میں قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف پشت کر کے بیٹھ سکتے کوئی منع نہیں ہے۔ ادب اتنا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو بھی پشت نہ کرو، اور داڑھی منڈا کے حرم کی گلیوں میں پھینک دو تاکہ قیامت میں مکہ مدینہ بھی گواہی دے۔ قبلے کی طرف بھی پیر کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جن کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے کوئی حرج نہیں۔ بعض ملکوں میں یہ بے ادبی ہے، سمجھو، بعض ملک کہتے ہیں جو تم پیر کر دو تم بے ادب ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر پیر ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، تم اگر سر کر کے سو گے جب اٹھو گے تو تم تو قبلے کو پشت کرو گے، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ اس لیے جھگڑے میں نہ پڑے، جن لوگوں کے نزدیک یہ بے ادبی ہے وہ نہ کریں، اور جن لوگوں کے اندر یہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ معذور بندہ حرم میں نماز کے لیے نہ آ سکے، کوئی اپنے گھر پڑھ لے، قریب کی مسجد میں پڑھ لے، اللہ اس کو اس کی تمنا پر انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ اگر مسلمان خودکشی کرے، نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے آئے ہیں تو عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے۔ باقی خودکشی کرنے والا گناہگار تو ہے، کافر نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں البتہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ جو اس علاقے کے بڑے عالم ہیں علماء وہ نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو عالم بھی جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ کہتے جی کہ کنکریاں مارنے کے لیے پتھر کہاں سے ملیں گے؟ مجھ سے لے لینا کوئی بات۔ خدا کا خوف کر، یہ پتھروں کا ملک ہے تو میں پتھر نہیں ملیں گے؟ اب کیا کریں بتائیں مجھے؟ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر جنازے میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر دے تو جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم۔ وہ جلدی اس لیے کہ جنازہ نہ چلا جائے۔ لوگ نماز جنازہ کے وقت سنت نفل پڑھے کوئی بات نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی گناہگار نہیں ہیں۔